بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ جو شوگر کے پیشنٹ ہیں، ڈائبٹک پیشنٹ ہیں، ان میں شوگر ہونے کی اصل وجوہات کیا ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے کہ شوگر ہونے کی اصل وجوہات کیا ہیں۔ دوستو، اٹ از امیزنگ کہ ڈائبٹیز کے بارے میں نہ تو کسی اسکول میں پڑھایا جاتا ہے اور نہ کسی کالج میں اس کی تربیت دی جاتی ہے، نہ کوئی کلاس ہوتی ہے کہیں پہ۔ ہم دن میں 3 بار کھانا کھاتے ہیں، لیکن کیا کھاتے ہیں، کس کوالٹی کا کھاتے ہیں، اور کون سا کھانا مضر صحت ہے، کون سا ڈرنک فائدہ مند ہے، کون سا نہیں، ان چیزوں کا ذکر کہیں بھی ہمیں کتابوں میں نہیں ملتا کہ سکولوں میں کسی لیول پہ بتایا جاتا ہو، اور نہ یہ باتیں کسی سلیبس میں ایڈ کی گئی ہیں کہ کس سبزی یا دال میں کتنی غذائیت ہے۔ غذائیت کے بارے پڑھانے کا رواج نہیں ہے کہیں بھی۔ اگر کتاب میں کوئی بات لکھی بھی ہے تو اتنی آؤٹ ڈیٹڈ ہے کہ آج کی باتوں سے مطابقت نہیں رکھتی۔ اگر ہم نے اپنی صحت کو پروموٹ کرنا ہے، اپنی صحت کو اچھا بنانا ہے اور بیماریوں سے بچانا ہے، تو پھر ہمیں ان چیزوں کا نالج ہونا چاہیے۔ کس جو سبزی میں کتنی کیلوریز ہیں، کون سی نیوٹریشن جو ہے نا وہ پیشنٹ کے لیے بہتر ہے، کس چیز کا گلائسیمک انڈیکس زیادہ ہے، کس کا کم ہے، کارب اس میں کتنا ہے، اس میں کتنا ہے، یہ سارا نالج ہونا چاہیے۔ دوستو، ہم جانتے ہیں کہ ڈائبٹیز 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک ٹائپ 1، دوسری ٹائپ 2۔ سمجھا یہ جاتا تھا کہ ڈائبٹیز انسولین کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن ڈاکٹر جیرالڈ ریون جو امریکہ کے ایک یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، انہوں نے ڈائبٹیز پر بہت کام کیا۔ انہوں نے 1989 میں ایک پیپر پبلش کیا کہ ڈائبٹیز انسولین کی کمی کی وجہ سے نہیں بنتی، بلکہ شوگر انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس بات نے پوری دنیا کے لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا جو اس پہ کام کر رہے تھے۔ یعنی یہ جو ڈاکٹر جیری بھی اس کو کہتے تھے، ڈاکٹر جیری، انہوں نے بتایا کہ جو پہلے کنسیپٹ تھا کہ پیشنٹ میں انسولین کی کمی ہے جس کی وجہ سے شوگر ہوتی ہے، لیکن ڈاکٹر جیری نے بتایا کہ نہیں، یہ کنسیپٹ غلط ہے۔ جو اصل شوگر ہے وہ انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جو انسولین ریزسٹنس ہے یہ کیا ہے؟ انسولین ریزسٹنس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا سیل شوگر سے بھرا ہوا ہے لیکن انسولین بن رہی ہے۔ اب انسولین جب شوگر کو بلڈ سے اٹھا کر سیل کی طرف جاتی ہے تو وہ پہلے سے فل ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ واپس لا کے انسولین گلوکوز کو واپس خون میں ڈال دیتی ہے، بلڈ میں ڈال دیتی ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے جہاں پہ لے کے گئی ہے وہ تو فل ہے، سیل میں ڈالنا تھا۔ جو ہمارے بلڈ میں شوگر ہے اس سے بلڈ سے شوگر کو انسولین نے لے کے سیل میں ڈالنا تھا، لیکن سیل ریزسٹ کر رہا ہے۔ وہ اس کے جو ریسیپٹرز ہیں وہ بند ہو چکے ہیں، اس نے اپنا دروازہ بند کر لیا، وہ کہتا ہے مجھے اور شوگر نہیں چاہیے، تو پھر انسولین یہی شوگر واپس جا کے بلڈ میں چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بلڈ میں شوگر کا لیول بڑھنے لگتا ہے، اور پھر بڑھتے بڑھتے یہ جسم کے مختلف آرگن کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اصل شوگر ہونے کی وجہ انسولین ریزسٹنس ہے، یعنی انسولین شوگر کو سیل میں نہیں ڈال پا رہی، سیل پہلے سے فل ہے، اسے کہتے ہیں انسولین ریزسٹنس۔ یعنی مریض کے جسم میں اتنی زیادہ انسولین ہو جاتی ہے کہ بیٹا سیل مسلسل انسولین ریلیز کر کے تھک گئے ہیں۔ مریض گولیوں کا استعمال کرتا ہے جس سے پنکریاز سے زبردستی انسولین لی جاتی ہے، کچھ عرصہ بعد پنکریاز بھی خراب ہو جاتا ہے اور پھر مریض کو باہر سے انسولین لگوانی پڑتی ہے۔ دوستو، جیسے بھینس دودھ دیتی ہے اور وہ کم دینا شروع کر دے تو آپ لوگ انجیکشن لگواتے ہیں تو دودھ زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو پھر بھی آپ انجیکشن لگاتے رہتے ہیں
اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بھینس اس کے بھینس کے دودھ میں بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ زبردستی اسے دودھ لے رہے ہیں۔ اسی طرح یہاں پہ ہو رہا ہے پیشنٹ کے ساتھ کہ پیشنٹ کا جو پنکریاز ہے وہ مزید انسولین نہیں بنا پا رہا، تو آپ ٹیبلٹ دیتے ہیں۔ ٹیبلٹ کیا کرتی ہے کہ جو پنکریاز ہے اس کے بیٹا سیل کو زبردستی مجبور کرتی ہے کہ انسولین ریلیز کرو، انسولین خارج کرو، تو وہ 2-4 سال ایسے چلتا ہے، تو پھر یہ گولی بھی کام نہیں کرتی، پھر وہ دوسری جا کے گولی لے لیتا ہے، 3 گولیاں کھا رہا ہے دن میں، 4 کھا رہا ہے، پھر یہ بھی کام نہیں کرتی، تو 5-7 سال کے بعد پھر ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ جناب آپ کی جو ہے انسولین ریلیز نہیں ہو رہی، تو اب آپ کو انسولین لگوانا پڑے گی۔ وہ بیچارہ پھر انسولین لگوانی شروع کر دیتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ پیشنٹ گیا تو شوگر ٹھیک کروانے تھا، اور اب اس کے ساتھ ہوا کیا کہ انسولین اس کی ختم کر دی، ڈاکٹروں نے اور میڈیسن نے مل کے اس کی انسولین ہی ختم کر دی۔ اب وہ باہر سے انسولین لگاتا ہے، اور ٹائپ 1 کا پیشنٹ بھی یہی کرتا ہے، یعنی ٹائپ 2 کا پیشنٹ ٹائپ 1 میں کنورٹ ہو گیا۔ مریض کو چاہیے کہ وہ اپنا لائف سٹائل تبدیل کرے۔ اصل وجوہات اب میں بتانے لگا ہوں۔ وقت پر کھانا کھائے، کم کھائے، چبا کر کھائے، اور اپنی نیند 8 گھنٹے کی پوری کرے۔ پھر کیا کرے کہ اپنے خوراک میں کاربوہائیڈریٹ کم لے، ایسی خوراک لے جس میں کارب کم ہے، ایسی خوراک لے جس کا گلائسیمک لوڈ 25 سے کم ہے۔ اور پھر تیسری بات کیا ہے کہ ہمارے جسم میں 5 لیٹر بلڈ ہے، جس میں 1 چمچ چینی کے برابر شوگر ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں 5 لیٹر خون رکھا ہے، اور اس میں مٹھاس کتنی ہے؟ 1 چمچ کے برابر۔ اور جب ہم چائے پیتے ہیں صبح دوپہر شام، ہم 2 چمچ چینی کے ڈالتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے 5 لیٹر بلڈ میں 1 چمچ شوگر ڈالی ہوئی ہے۔ 1 چمچ شوگر کے برابر اس میں مٹھاس ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ چائے میں چینی صبح دوپہر شام جتنی بھی ہم چائے پیتے ہیں اس میں بار بار چینی ڈالتے ہیں، اور میٹھی چیزیں اس کے علاوہ کھاتے ہیں۔ مریض کو روٹی چاول اور پروسیسڈ فوڈ سے بچنا ہوگا، بازاری کھانوں سے اوائڈ کرنا ہوگا۔ مریض کو کم از کم 6 گھنٹے کی فاسٹنگ کرنی چاہیے، اور کم کھانا چاہیے، واک بڑھا دینی چاہیے، اور اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ دیکھیں، شوگر کو کم کرنے کی ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کم کھائیں، زیادہ چلیں۔ جو آپ کھا رہے ہیں، جو کم کھانا ہے، اس میں بھی کاربوہائیڈریٹ کی مقدار کم ہو۔ کاربوہائیڈریٹ کم لیں، شوگر کم بنے گی، اور اپنی واک آپ بڑھا دیں، اور پھر بار بار نہ کھائیں۔ شوگر ان لوگوں کو بھی ہوتی ہے جو بار بار کھاتے ہیں کھانا، ہر 15 منٹ کے بعد، ہر 10 منٹ کے بعد کچھ نہ کچھ سنیک، برگر اور جو برنچ ہے وہ لیتے ہیں۔ کھانا تو کھاتے ہیں 3 ٹائم، لیکن برنچ بھی لیتے ہیں بیچ میں، تو وہ زیادہ خطرناک ہے، جس کی وجہ سے شوگر کا پیشنٹ مشکلات میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ اگر دوستو آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ لائک کریں، آپ سبسکرائب کریں، اور آپ میری ویڈیوز کو آگے گروپوں میں شیئر کیا کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں یہ علم جائے، اور ان باتوں کا زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پتہ چلے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آسان لینگویج میں، بالکل سمپل لینگویج میں بتاؤں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی الفاظ انگلش کا بولنا پڑ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔